السلام علیکم جی، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ڈی جی آئی جنرل ندیم انجم صاحب کی پیش گوئی کس طرح سے سچ ثابت ہوئی اور مارنگ بلوچ صاحبہ اپنا دھرنا ختم کر کے جا چکی ہیں اسلام آباد سے۔ اور ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم اس پر ڈسکس کریں گے کہ پی ٹی آئی کا پلان سی اور پلان ڈی کیا ہیں، ان پر مکمل تفصیلات سے بات کی جائے گی، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست رہے گی کہ ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ڈی جی آئی ایس آئی جناب جنرل ندیم انجم صاحب نے یونیورسٹیوں کے دورے کیے تھے، جس میں انہوں نے طلباء کے سوالوں کے جوابات دیے۔ یہ ایک فوج نے سلسلہ شروع کیا ہے عوام کے ساتھ روابط کو بحال کرنے کا، کیونکہ بہت سی غلط فہمیاں جو ہیں وہ پیدا ہو چکی ہیں ہمارے اداروں اور عوام کے درمیان، یا یوں کہہ لیجئے کہ سازش کر کے پیدا کر دی گئی ہیں۔ تو جو لوگوں کو غلط فہمیاں جو ان کے دل میں نفرت ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے ہماری پاک فوج کو لے کر، اس کو ختم کرنے کے لیے پھر پاک فوج نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کیونکہ اب ویسے بھی کمیونیکیشن کا دور ہے آج کل جناب، یہ سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے جس میں ہم زندہ ہیں، تو کوئی بھی بات جو ہے وہ اس پہ آپ پابندی نہیں لگا سکتے۔ تو فوج نے یہ بہتر سمجھا کہ کیوں نہ پھر ان ٹاپکس کو کھل کر ڈسکس کیا جائے، ہماری طرف سے بھی پھر جو بیانیہ یا ہمارا جو جواب ہے وہ بھی عوام تک پہنچے، ہماری بات بھی پہنچنی چاہیے، کیونکہ ویسے تو فوج کا عوام کے ساتھ رابطہ بہت ہی کم ہوتا ہے۔ جو آئی ایس پی آر ہے وہ ایک محکمہ ضرور ہے فوج کے اندر، لیکن وہ ہر بات کو لے کر وہ عام لوگوں کو اٹیچ نہیں کرتے۔ وہ تو کوئی اس طرح کی کوئی ایمرجنسی صورتحال ہوتی ہے، یا جہاں پر کوئی کسی دوسرے ملک کے ساتھ کوئی ہماری جڑپ ہو جائے، یا کوئی طالبان کے ساتھ کچھ ہمارا معاملہ ہو جائے، دہشت گردوں کے متعلق کوئی خبر دینی ہو، کہیں پہ ہمارے فوجی جوان شہید ہو جائیں یا ہمارے فوجی جوانوں نے کہیں پہ دہشت گردوں کو مار گرایا ہو، تو اس طرح کی جو سچویشن ہوتی ہے اس کے وقت ہی آئی ایس پی آر جو ہے وہ ایکٹیو ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تو آئی ایس پی آر خاموش ہی رہتا ہے زیادہ تر۔ تو یہ ایک خلا بن چکی تھی، ایک سپیس تھی جس کو فل کرنا بڑا ضروری ہو گیا تھا۔ تو اس لیے پھر اب فوج نے عوام اور فوج کے درمیان جو دوریاں تھیں ان کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے جناب یونیورسٹیز میں جا کر اسٹوڈنٹس سے 1-to-1 بات کی، ان کو لیکچرز دیے، اور اس کے بعد آنسر کویشچن سیشنز بھی ہوئے۔ تو اس سب کے درمیان ڈی جی آئی صاحب سے یہ سوال ہوا تھا، یہ جو مارنگ بلوچ صاحبہ ہیں اور یہ جو بلوچ دھرنا کافی دنوں سے جاری تھا اسلام آباد کے اندر، اس کے متعلق سوال ہوا، تو اس کے جواب میں انہوں نے اتنا ہی کہا تھا کہ قائد اعظم میں بڑا اثر ہے، آپ دیکھیں گے کہ جلد یہ دھرنا ختم ہو جائے گا، اور وہی ہوا کہ دھرنا ختم ہو گیا۔ اب یہ دھرنا ختم کیسے ہو گیا، اس کی میں تھوڑی سی ڈیٹیلز آپ کو مؤثر وقت میں بتاتا چلوں کہ اس کے لیے ہمیں یہ جاننے کے لیے بڑا ہی ضروری ہے۔ جب ہم مسنگ پرسنس کی بات کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، تو میری تو یہ رائے کہ پہلے ہمیں اس کلچر کو جا کر سمجھنا چاہیے، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو جاننا بہت ہی ضروری ہوتا ہے، وہاں پر کس طرح کا سسٹم چل رہا ہے، یہ باتیں جاننی بڑی ضروری ہوتی ہے۔ تو یہ میں مؤثر وقت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ جو بلوچستان کا جتنا بھی ایریا ہے جو پاکستان کے اندر ہے، اس میں جناب یہ جتنے بھی سردار ہیں وہاں پہ ایک سرداری کا نظام چلتا ہے، تو یہ سردار ہی سارا کچھ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو شروع سے انگریزوں کے دور سے ان کو لت پڑی ہوئی ہے کہ ریاست کے خلاف آواز اٹھانی ہے، پہاڑوں پہ چڑھ جانا ہے، اور پھر جناب ریاست کے ساتھ ڈیل کرنی ہے، پیسے لینے، وہی اشارہ کیا تھا ڈی جی آئی صاحب نے بھی۔ تو اب یہ جو سردار لوگ ہیں اس وقت کے، ان میں سے اگر کچھ لوگوں کے آپ انٹرویو سنیں کہ جو بعد میں پھر ٹھیک ہو گئے، انہوں نے غلط کام چھوڑ دیے، تو وہ ان باتوں کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ جو سردار ہیں یہ شروع سے یہی کرتے آئے ہیں کہ جناب یہ پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے، جب بھی کوئی تھوڑے حالات پتلے ہو گئے معاشی طور پر، تو تب انہوں نے پہاڑ پہ چڑھ جانا ہے اور اپنی فیملیز کو جناب ادھر بھیج دینا ہے۔ پھر شہروں میں بلیک میل کیا جا رہا تھا ریاست کو بیسکلی۔ تو دیکھیے کہ اب چاہے الیکشنز تھے یا ریاست نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کس لیے پھر اب جیسے کیسے بھی ہیں ہمارے شہر ہی ہیں، تو ان کو پھر آرام سے پیار سے بھیج دیا جائے۔ اب جاتے ہوئے انہوں نے یہ تو کہا مارنگ بلوچ صاحبہ نے کہ جی ہمیں یہ یاد رہے گی، ہم بلوچستان میں جا کر بتائیں گے جو ہمارے ساتھ سلوک کیا گیا، اور یہ کچھ ان کا بنتا بھی تھا، انہوں نے کہنا بھی تھا، اور وہ کیا کہہ سکتی تھی۔ بہرحال یہ ڈیل ہو گئی تھی آئی ایس آئی کی اور دھرنے والوں کی، تو اس کے بعد انہوں نے دھرنا اٹھا لیا، اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ان کا کلچر ہی یہ شروع سے یہ کچھ کرتے آئے، اور ایکسپوز جو تھی وہ تو سب سے زیادہ اس بات پہ ہو گئی تھی مارنگ صاحبہ کہ جب انہوں نے خود ہی اس بات کا اعتراف بھی کر لیا جی کہ جو ایران میں مارے گئے ان کے جو فیملیز وہ یہاں دھرنے پہ بیٹھی ہوئی ہیں، تو تب اس کے بعد ان کے دھرنے میں کوئی جان مان رہ بھی نہیں گئی تھی۔ اگر ریاست قائد اعظم کو نہ بھی چلاتی تو ان کی مجبوری تھی تھوڑے دنوں میں وہ چلے ہی جاتے، اب ان کے پاس آپشن کوئی نہیں بچتا تھا۔ لیکن کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد کے اندر یونیورسٹیز بھی بند کر دی گئی تھی، تو ایک اچھا تھا کہ ہو سکتا ہے جی یہ لوگ جو ہے، اب ایک ویڈیو بھی چلی تھی کہ جب وہ مارک بولتی ہے کہ یہ چائے پینے گئے ہوئے تھے ادھر باہر، ان کو واپس آنے دیا جائے، پولیس نے ان کے کچھ لوگوں کو روک لیا تھا جو کہ مجمع سے اٹھ کر باہر گئے اور پھر وہ واپس آئے، تو وہ کچھ ایکٹیویٹی ضرور کر رہے تھے۔ تو ان معاملات کو دیکھتے ہوئے پھر ریاست نے یہی سوچا کہ کیونکہ دہشت گردی کا بھی خطرہ ہے، یہ خود بھی ہو سکتے ہیں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو بھیجنے والے خود ہی یہاں پر آ کر کوئی وائلنس سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ ملک کا نظام خراب ہو جائے، امن یہاں پر نہ رہے، اور الیکشنز جو ہیں اگر ان کو پینڈنگ کیا جائے، پھر بھی ایک
جو صورتحال پاکستان کے اندر ہوگی وہ کوئی اتنی اچھی تو نہیں ہوگی. ایک سنسنی پھیلی رہے گی پورے ملک کے اندر, عوام فکر میں ہی رہی رہے گی, ہر بندے کو ایک تجسس ہوگا, ایک پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ آخر اس ملک کے حالات کدھر جا رہے ہیں اور کیا ہوگا, الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے. یہ ایک بڑی ڈیفیکلٹ قسم کی سچویشن ہے جس پر ہم اس وقت جس میں پھنسے ہوئے. ہمیں یہاں سے جلد نکلنا ہے, تبھی ہم اپنے معاشی حالات کو بھی صحیح کر سکتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمیں کس سمت میں جانا ہے. جب تک ہمارے پاس کوئی عوام کا چنا ہوا وزیر اعظم بھی موجود نہیں ہے تو ہماری قوم کس کے پیچھے چلے گی, یا کیوں وہ پھر صبر کرے گی مشکل حالات پہ. تو بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کو کنٹرول کرنا, اور اگلے 2 سال پاکستان کے لیے ویسے بھی بہت مشکل ہے. ہم نے بہت زیادہ قرضے دینے اور تمام معاملات دے, تو تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے پھر الیکشنز بھی کروانے بڑی ضروری تھے, تو اس لیے یہ سب کیا گیا ہے. اب جلدی سے چلتے ہیں اپنے سیکنڈ کی طرف, کہ یہ جو پی ٹی آئی کا پلان سی اور پلان ڈی تھا یہ کیا تھا. تو یہ بس یہی ہے جی, پی ٹی آئی نے پلان سی, پہلے تو ان کے پلانز ہی اتنے ہوتے ہیں, سب بھی فیل ہوتے رہتے ہیں, وہ تو ایک الگ بات ہے. پر عمران خان صاحب کو پھر بھی کانفیڈنس بہت ہوتا ہے, کیونکہ خان صاحب کے پاس کانفیڈنس کے علاوہ ہے ہی کیا, پوری زندگی میں انہوں نے کیا ہی کیا ہے, بس یہی ہے, بڑھ چڑھ کر مار لیتے. تو ہے جی, خان صاحب ایک خود پرستی کا شکار ہے, تو اس کے علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے. ان جیسے انسان کو اوور کانفیڈنٹ بندہ ہے, یہ بیمار ہوتے ہیں ایسے بندے ذہنی طور پر, کہ جن کو یہ لگتا ہے کہ بس میں ہی ہوں جو کچھ ہے, میرے علاوہ دنیا میں کوئی کچھ بھی نہیں ہے. خیر جی, انہوں نے پلان سی اور ڈی جو بنایا ہوا ہے, وہ اے بی کو تو آپ کیا ہی ذکر کرنا, وہ تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں اپنی آنکھوں سے جو کچھ ہوا ہے ان کے پلان اے اور بی کا. تو اب جو سی اور ڈی ہیں یہ کیا ہے, سی پلان تو پھر ان کا جو ہے وہ یہ ہے جی کہ 9 مئی کو جو کچھ انہوں نے کیا تھا, ان کا اب پورا پلان یہی ہے کہ یہ جناب اب الیکشنز والے دن بھی یہی کچھ کریں. یہ 8 فیبرری کو 9 مئی کی شکل دینا چاہتے ہیں, لیکن وہ ابھی کوئی اتنی کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ اب آپ جانتے ہوں گے کہ الیکشنز میں فوج تعینات ہو چکی ہے, وفاقی حکومت نے منظوری دے دی ہے. تو جناب ان کا پھر 9 مئی کو بھی کون سے یہ سارے باہر نکل آئے تھے, اور بڑی بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن اگر اتنے یہ تو پورے ایریا سے اکٹھے ہو کر وہاں گئے تھے, اگر یہ ان لوگوں کے جو ووٹس ہوں گے وہ اپنے اپنے پولنگ سٹیشنز پہ ہوں گے, اپنے اپنے حلقوں میں ہوں گے, یہ تو ڈیفرنٹ شہروں کے بھی لوگ وہاں پر گئے ہوئے تھے, تو جب ان کی تعداد اس سے بھی کم ہوگی تو ان کو کنٹرول کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے پاک آرمی کے لیے. ویسے کسی بھی پروفیشنل فوج کے لیے عوام کو کنٹرول کرنا کوئی اتنی بڑی بات کوئی نہیں ہوتی. فوج تو جناب اتنی ٹرینڈ ہوتی ہے کہ یہ اگر دشمن فوج کو گرا دیں اور بارڈر کراس کر کے دوسرے کے عوام پر چلے جائیں, جن کے مذہب ان سے الگ ہوتے ہیں, جن کا کلچر ان سے الگ ہوتا ہے, تہذیب الگ ہوتی ہے, سب کچھ الگ ہوتا ہے, لیکن یہ ان لوگوں کو بھی کنٹرول کرنا جانتے ہیں اور کر بھی لیتے. تو یہ تو جناب اپنے بگڑے ہوئے بچے ہیں, ان کو کنٹرول کرنا کون سی کوئی بڑی بات ہے ہماری فوج کے لیے. تو پلان سی جو ہے وہ ہے تو صحیح, لیکن مشکل ہے, کامیاب ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. تو اس کے بعد پلان ڈی اب جو نیا آیا وہ کیا ہے, وہی ہے جی کہ یہ جو لوگ, اب آپ جانتے ہوں گے کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو جو انہوں نے انٹرا الیکشنز کروائے تھے وہ جناب کالعدم قرار دے دی, اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی کالعدم ہوئی ہوگی نا. اب ان کے جتنے بھی یہ لوگ ہیں یہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑیں گے, پی ٹی آئی سے انتخابی نشان تک چھین لیا گیا تھا. تو اس کے بعد اب ان کا یہ پلان ہے کہ ان کے آزاد امیدوار جب جیت جائیں گے تو اس کے بعد جی انہوں نے جا کر سپریم کورٹ کے اندر فڈا کر دینا ہے. انہوں نے یہ کہنا جی کہ کیونکہ ہم ایک جماعت کے لوگ ہیں اور وہ جماعت جو ہے اس کو اس وقت الیکشن کمیشن نے کالعدم قرار دیا ہوا ہے, تو لہٰذا آپ ایسا کیجئے کہ پہلے جب تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک جناب یہ قومی اسمبلی کا سیشن ہی نہیں ہو سکتا, کوئی بندہ وزیر اعظم منتخب ہی نہیں ہو سکتا. اندازہ لگائیں آپ کہ کس قدر ملک دشمنی پہ یہ اترے ہوئے ہیں, کہ جو کام بلوچ نہیں کر سکے, جو کام طالبان نہیں کر سکے, اب انڈین ایجنسی کا یہ آخری پتہ ہے جو ابھی وہ کھیلنے لگے ہیں کہ کسی طرح سے پاکستان میں کوئی بھی اچھا بندہ وزیر اعظم کی کرسی پر نہ بیٹھ جائے, کیونکہ قوم کو ایک سمت مل جائے گی, ملک کو ایک سمت مل جائے گی, قوم مشکل حالات بھی اس کی طرف دیکھ کر جیل لے گی, کیونکہ قوم کو ایک آس امید ہوگی کہ کچھ سالوں بعد ریلیف بھی یہی شخص ہمیں دے گا. میں بات کروں میاں نواز شریف صاحب کی, سبھی جانتے ہیں کہ آنے والے وزیر اعظم وہی ہوں گے, کیونکہ عوام بھی بہت ہے ان کے پاس. اب تو جلسوں سے وہ بھی برہم چلا گیا جی کہ ان کے پاس لوگ نہیں ہیں, بہت لوگ ہیں. تو وہ بات ہے کہ لوگوں کو نواز شریف صاحب پر بھروسہ ہے, اور کوئی بھی جو ملک دشمن ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ بندہ پاکستان کا وزیر اعظم بنے. بلوم برگ نے بھی رپورٹ دے دی تھی کہ پچھلے 30 سالوں میں اگر پاکستان کی معیشت بہتر ہوئی ہے تو وہ نواز شریف صاحب کے دور میں ہوئی ہے. تو یہ بہت ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اب پی ٹی آئی نے یہ آخری جو انہوں نے پلان ڈی بنایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جی کسی طرح سے بھی ان کو وزیر اعظم نہیں بننے دینا اور سپریم کورٹ میں جا کے فڈے ڈال دینے. لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں, یہ جو مرضی پلان بناتے رہیں, ڈی چھوڑ کے آپ زیڈ تک پہنچ جائیں, تب بھی آپ کے تمام پلانز فیل ہی ہوں گے. اور جناب ادھر قاضی فائزی صاحب بیٹھا ہوا ہے, اب وہ بندیال گیا, وہ بابا رحمتا فنشڈ, سب جناب ختم ہو چکا ہے. اب